تو میں پوچھوں گا بھئی اس بندے کی صرف کیسی ہے، اس کی نحو کیسی ہے، اس کی عبارت کیسی ہے، اس بندے کی گفتگو کیسی ہے، اس کے تلفظ کیسے ہیں، اس کا مطالعہ کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، اور اس کے دلائل کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ کہاں سے بولتا ہے۔ میں تو اس کے لیے پوری معلومات اکٹھی کروں گا تو پھر میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا نا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب معلومات اکٹھی کی ہوں گی تو کسی نے تو ان کو کہا ہوگا وہ بولتا ایسے تھا کہ جیسے وہ زمین کی باتیں نہیں کر رہا، آسمان کی باتیں کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 7 سورہ الشعراء، آیات 43، 44، 45، 46، 47 اور 48۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کا فیضان ہم سب کو دو جہاں میں نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ فرعون کے دربار میں جو تھا وہ ختم ہو چکا، اور فرعون نے اپنے چاپلوس اور خوشامدی درباریوں کے مشورے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں کیے گئے مکالمے میں ہار کر پھر مقابلے کی دعوت دی۔ دربار میں دو ملاحظہ کیے اس نے معجزے، اور الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں، اور اب جو ہے جادوگروں کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرانا چاہتا ہے، اور فرعون یہ چاہتا ہے کہ میرا نظام اور میری جو مملکت ہے اور میرا جو ایک خاص سینیریو یہ قائم رہے، اور میں خدا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لوگ کہیں مجھ سے متنفر نہ ہو جائیں، تو اس مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ کہیں معجزہ ایسی جگہ پہ دکھایا جائے جہاں پہ سر عام لوگ دیکھیں اور اللہ کی حقانیت کو ماننے کا ان لوگوں کو موقع مل جائے۔ تو آج کے درس میں ہم یہی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو یقین ہے اس میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، قال فرمایا لہم انہیں، کس کو؟ جادوگروں کو، موسیٰ علیہ السلام نے، القو پھینکو، ما انتم جو تم، ملقون پھینکنے والے ہو۔ انہیں کہا کہ پہل آپ کریں، کیا کریں؟ پہل آپ کریں۔ آپ جو ہیں جو کچھ پھینکنا چاہتے ہیں، جو کچھ کرتب دکھانا چاہتے ہیں، اور جو کچھ اپنے فن کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں۔ فَأَلْقَوْا تو انہوں نے پھینک دیں، حِبَالَهُمْ اپنی رسیاں، وَعِصِيَّهُمْ اور اپنی لاٹھیاں، یہ عصا اسی سے ہے، وَعِصِيَّهُمْ اور اپنی لاٹھیاں، وَقَالُوا اور کہا، بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ فرعون کی عزت کی قسم، اِنَّا لَنَحْنُ ضرور بضرور بے شک ہم ہی، الغالبون غالب رہیں گے، الغالبون غالب رہیں گے۔ انہوں نے پھینک دی جی۔ اب مختلف لوگ مختلف تشریح کرتے ہیں کہ رسیاں تھیں، رسیوں کے ساتھ پارے بھرے ہوئے تھے، اور وہ پارا جب گرم ہوا تو پارے نے اپنی حرکت کی، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کیا ہے، سانپ ہے۔ کچھ نے سمجھا اس میں سانپ بھی تھے، یا جادو کے زور سے اللہ پاک نے جادو کو بنایا، جادو کو تخلیق کس نے کیا؟ اللہ پاک نے کیا نا، تو جادو کے زور سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے سانپ بنا دیے، جو کہ پورے گراؤنڈ میں، اور وہ جو اتنے لوگ جمع ہوئے تھے اس کی مملکت کے اس نے بلائے ہوئے تھے، وہ سب دیکھ رہے تھے کہ جناب کیا ہے۔ اب وہاں پہ انہوں نے کیا کہا کہ اب تھوڑا سپیس دیا، وقفہ ہوا تھوڑا سا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رسیاں پھینکی، رسیاں تو اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا عصا نیچے پھینک دی، ایسا نہیں ہوا۔
وہ رسیاں پھینک چکے، وہ سام سے حرکت کرتے ہوئے دھوپ میں سب کو جب نظر آنے لگے تو نعرے بجے، تالیاں، سیٹیاں، جناب انہوں نے جناب فرعون کے نام کے نعرے شعرے لگانے شروع کیے۔ ان کے درباریوں نے، انہوں نے بھی کہا کہ کیا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی کیا کریں گے، غالب آئیں گے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی دیر غور و فکر کرے، چونکہ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ جو اگلا حصہ میں ابھی بیان کروں گا اور آپ سنیں گے، اس میں یکسر نقشہ بدل جاتا ہے۔ تو کیا ایک ہی دم یکسر، ایک ہی دم نقشہ بدلتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا دربار میں، دربار کی خبر شہر کے کونے کونے تک جاتی تھی۔ بلیٹن اس دور کا پھیلتا تھا نا، وائرل ہوتی تھی خبر، بھئی آج دربار میں یہ بات ہوئی ہے۔ اور درباریوں کے ساتھ کچھ لوگوں کی باتیں ہوتی تھی، پھر وہ آگے جا کے پھر قاصد ہوتے تھے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ جو مکالمہ ہوا یہ دربار تک ہی محدود رہا ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ دربار کی دیواروں سے باہر آ کر مصر کے پورے ملک میں پھیل گیا ہوگا۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب ان جادوگروں کو دعوت دی گئی ہوگی، ٹھیک ہے، تو کیا جادوگر ویسے ہی آ کے انہوں نے مقابلہ کیا ہوگا؟ انہوں نے پوچھا تو ہوگا، جادو کی اتنی قسمیں ہیں، یہ طلسم کون سے طلسم کا ماہر جادوگر ہے جس کے لیے اتنے جادوگروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے وہ سب آپس میں انہوں نے گفتگو کی ہوگی، پوچھا ہوگا ہم کیسے جو ہے وہ کریں، پھر پوچھا ہوگا سانپ بن جاتا ہے ان کی لاٹھی جو ہے، ہم بھی اپنے سانپ، تو ہمارے سانپ زیادہ ہوں گے یا مقابلہ کریں گے۔ پھر یہ بھی ہوا ہوگا وہاں پہ آپس میں مباحثہ کہ اگر وہ جادوگر نہ ہوا اور وہ پیغمبر خدا ہوا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ یہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہوگا، یہ پہلے فیصلہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس انہوں نے سامنے دیکھا اور بس ایمان لے، نہیں، پہلے سے نیت کی ہوئی تھی۔ اللہ پاک جب کسی بندے کی یا بندوں کی حالت بدلتا ہے نا، قسمت بدلتا ہے، تو وہ یوں بدلتا ہے۔ تو انہیں پہلے ڈسکشن جاری ہوگی راتوں کو، دن کو، درباری، پھر وہ جادوگر تھے بھائی، ظاہر ہے جس وقت مجھے اگر کسی کے لیے مناظرے کے لیے بھیجا جائے تو میں پوچھوں گا بھئی اس بندے کی صرف کیسی ہے، اس کی نحو کیسی ہے، اس کی عبارت کیسی ہے، اس بندے کی گفتگو کیسی ہے، اس کے تلفظ کیسے ہیں، اس کا مطالعہ کیسا ہے، اس کا حافظہ کیسا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، اور اس کے دلائل کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ کہاں کہاں سے بولتا ہے۔ میں تو اس کے لیے پوری معلومات اکٹھی کروں گا تو پھر میں اس کے مقابلے کے لیے جاؤں گا نا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب معلومات اکٹھی کی ہوں گی تو کسی نے تو ان کو کہا ہوگا وہ بولتا ایسے تھا کہ جیسے وہ زمین کی باتیں نہیں کر رہا، آسمان کی باتیں کر رہا ہے۔ اور کسی نے کہا تو ہوگا کہ آج تک ہم نے فرعون کے دربار میں ایسا بولنے والا نہیں دیکھا کہ ادھر فرعون تھا، اس کی طاقت تھی، اس کی ثروت تھی، اس کا رعب تھا، اس کا دبدبہ تھا، اس کا جو ہے وہ جبر تھا، اس کا ظلم مشہور تھا، لیکن ایسے ظالم بندے کے سامنے کوئی کھڑا اگر اکیلا بول رہا ہے تو اس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ترجمان تھے۔ ٹھیک ہے، یہ سینیریو پہلے کہیں نہ کہیں جادوگروں کے دل پگھل چکے تھے، مائل ہو چکے تھے کہ اگر ہم دیکھیں گے یہ جادو ہوا تو پھر تو ٹھیک ہم ہار گئے، تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن اگر جادو کی صنف اور جادو کی کوئی قسم نہ ہوا تو ہم ہارون اور موسیٰ جس رب کی توحید بیان کریں، جس رب کی عبادت کا تذکرہ کریں، ہمارے ماتھے بھی اس کی بارگاہ میں جھک جائیں گے اور ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ جو کرکٹ کے میدان میں بندہ سینچری کرتا ہے یا وہ کوئی بھی کارنامہ سر انجام دے کہ وہ کھلاڑی کرتا ہے نا، وہ سجدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مزہ اگر سجدہ گراؤنڈ میں کرنے کا مزہ ہے تو وہ ان جادوگروں نے جو سجدہ کیا گیا آ رہا پڑھیں گے، جنہوں نے نہ ظلم کی پرواہ کی، نہ گردن کٹنے کی پرواہ کی، نہ بازو کٹنے کی، نہ ٹانگیں کٹنے کی، نہ شہید ہونے کی، جان دے دی کا آج ہم ایسا سجدہ کریں گے، وہ ریکارڈ بھی بن جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ کسی خدشے میں پڑے، اللہ پاک نے ان کو بیان فرمایا دوسری صورتوں میں، تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، جو کچھ تمہارے ہاتھ میں پھینک دو، فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ پاک خود اپنے پیغمبر کا تذکرہ فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلْقَى مُوسَىٰ، پھر پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے، عَصَاهُ، اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ، تو وہ یکا یک
تلقف نگلنے لگ گیا ما یأفکون جو انہوں نے فریب بنا رکھا تھا، جو انہوں نے فریب بنا رکھا تھا، بھئی اژدہا بن گیا ہوگا۔ اب کیا ہوا بھائی، جب عصا زمین پہ آیا اور سانپ بنا، اژدہا بن گیا، اور اس نے جب ان کی رسیوں کو نگلا تو سب جادوگروں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو آسمان کا معجزہ ہے۔ اب پتہ تھا فرعون کیسا ہے، پتہ تھا کتنا ظلم کرتا ہے، سب کے باوجود اللہ پاک نے ان کو ایسا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی جس کی مثال قرآن میں ملتی ہے اور کہیں بھی نہیں ملتی ہے جی۔ انہیں کیا، اب اللہ پاک نے ان کے حسین سجدے کا نقشہ یوں کھینچا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بس گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے، گر پڑے جادوگر سجدہ کرتے ہوئے۔ انہوں نے کیا کہا، قالوا، انہوں نے کہہ دیا، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، اس رب پر جو عالمین کا رب ہے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی لذت، اس کی تعلیمات پر عمل، اور اسے ہم سب کے لیے دو جہاں کی روشنی اور نور بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔